امام احمد رضا خان کی 25 باتیں ایک عاشق کے قلم سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ پہلے اسے سنیے۔ اللہ پاک جب اپنے کسی نیک اور مقبول بندے کو اپنی نزدیکی یعنی قرب کا اعزاز عنایت فرماتا ہے تو اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کو فالو کرنا یعنی ان کے پیچھے چلنا جنت کا راستہ ہے، کیونکہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اپنے سے اوپر والے بزرگان دین، تابعین و صحابہ کرام علیہم رضوان کو آئیڈیل یعنی معیار بنا کر ان کو فالو کرتے یعنی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ 14ویں صدی کی عظیم الشان علمی و روحانی شخصیت، وقت کے مجدد اور اپنے زمانے کے مفتی اعظم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سینکڑوں کتب لکھی اور ہزاروں فتاوی اپنے قلم سے جاری فرمائے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بہترین مفسر قرآن، زبردست شارح حدیث اور مجتہد فی المسائل کے مرتبے کے مالک تھے۔ تقریباً 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی لاکھوں عاشقان رسول ان تحریرات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس دور میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات جو 100% قرآن و سنت پر مشتمل ہیں پر حقیقی طور پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا جا رہا ہے، ورنہ سیدھی راہ سے بھٹکتے دیر نہیں لگتی۔ سیدی و مرشدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ حقیقی عاشق اعلی حضرت ہیں۔ آپ کا شاید ہی کوئی ایسا بیان یا کتاب ہو جس میں ذکر رضا نہ ہو، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں جب سب سے پہلا رسالہ تحریر فرمایا اس کا نام تذکرہ امام احمد رضا ہے۔ امیر اہل سنت اپنے چاہنے اور ماننے والوں بلکہ ہر ایک عاشق رسول کو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ 25 سفر شریف عرس اعلی حضرت کی مناسبت سے عاشقان رضا کے لیے عاشق اعلی حضرت کے قلم سے اعلی حضرت کی باتیں، دینی مسائل اور عشق رسول میں ڈوبے فرامین امام احمد رضا پیش کیے جا رہے ہیں، جن کی اہمیت سن کر ہی اندازہ ہوگی۔ انگلش بولنے سمجھنے والوں کے لیے ہر صفحے پر مدنی پھول کی انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے۔ گویا یہ رسالہ اردو اور انگریزی جاننے والوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اس رسالے کو ضرور پڑھیے اور ثواب کا عظیم خزانہ کمانے کے لیے دوسروں کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ خرید کر تقسیم بھی فرمائیے۔ آپ کے دیے ہوئے رسالے سے کسی نے کوئی اچھی بات سیکھ لی اور اس پر عمل شروع کر دیا تو آپ کو فوت ہونے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بعض رسائل کے نام اور QR کوڈ پیش کیے جاتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک جو کوئی 28 صفحات کا رسالہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی 25 باتیں ایک عاشق کے قلم سے پڑھ یا سن لے، اسے مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما کر اس کا خاتمہ بالخیر فرما اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، تبرکات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، زمین پر دسترخوان۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے کی تھی اور یہی افضل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، اہل جنت کی صفیں۔ اہل جنت کی
120 صفحے ہوں گی، جن میں بحمد اللہ تعالی 80 یعنی 80 ہماری یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی، اور 40 میں باقی سب امتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، نقش نالے پاک کی برکتیں۔ نقش نالے پاک جس کے پاس ہو اسے دیدار روضہ رسول ہو یا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جس مال میں یہ نقش پاک ہو نہ چرے یعنی چوری نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، صحابی پر نکتہ چینی حرام۔ اہل سنت کے عقیدے میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم فرض ہے، اور ان میں سے کسی پر طعن یعنی عیب نکالنا، برا بھلا کہنا حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 6، صحابہ کی محبت۔ محبہ یعنی اے محبت رکھنے والے، دل کو صحابہ علیہم رضوان کی محبت سے مملو یعنی بھرپور کر لینا فرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، دعا کی قبولیت کا ایک مقام۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر دعا قبول ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، برکت حاصل کرنے کے لیے برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، اللہ والوں سے دعائے مغفرت کروائیے۔ کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بحمد اللہ تعالی دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا، جب بھی گیا اس خیال سے گیا کہ ان سے دعائے مغفرت کرواؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، شریعت کی حاجت۔ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحے پر مرتے دم تک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 11، نماز کے مسائل۔ نماز کے مسائل ضروریہ کا نہ جاننا فسق یعنی بڑا گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 12، منہ میں بدبو۔ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں مسجد جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے، اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے، اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13، ایک نماز چھوڑنے کا عذاب۔ جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 14، تصویر کا گھوڑا۔ بے نمازی ایسا مسلمان ہے جیسا تصویر کا گھوڑا ہے کہ شکل گھوڑے کی اور کام کچھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 15، اعلی حضرت اور نماز با جماعت۔ مجھے بڑے بڑے سفر کرنے پڑے اور بفضلہ تعالی 5 وقتہ یعنی 5 ٹائم نماز با جماعت پڑھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 16، ذکر اللہ میں کیا کیا شامل ہے؟ ذکر موت و ذکر قبر و ذکر آخرت و ذکر انبیاء علیہ السلام و ذکر اولیاء رحمت اللہ علیہم اجمعین، سب ذکر الہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 17، اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ مسلمان کا حال حتی الامکان صلاح یعنی اچھائی پر حمل یعنی گمان کرنا واجب ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 18، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا۔ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے سے اللہ پاک خوش ہوتا اور اس کی رحمت ملتی ہے، اور اس کی رحمت دونوں جہان کا کام بنا دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 19، عید کی مبارکباد کن الفاظ سے دیں؟ عید کے دن ان الفاظ سے مبارکباد دینا مستحب ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 20، بندر نچانا حرام ہے۔ ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ بندر نچانا حرام ہے، اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 21، ادھر ادھر دیکھنا، پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا و آوارہ گردی باعث محرومی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22، زلزلے کی وجہ۔ زلزلے آنے کا اصلی باعث یعنی ریزن آدمیوں کے گناہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 23، مال حرام۔ مال حرام قابل قبول نہیں، نہ اسے راہ خدا میں صرف کرنا یعنی خرچ کرنا روا یعنی جائز، نہ اس پر ثواب ہے بلکہ نرا وبال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 24، بری صحبت۔ اشرار یعنی برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 25، 4 سال کی عمر میں ختم قرآن۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4 سال کی عمر میں نازلہ قرآن پاک ختم فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 26، اعلیٰ حضرت کا جشن ولادت مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت کا جشن ولادت 10 شوال المکرم کو ہوتا ہے۔ خائف کبریا ہیں رضا ہیں رضا، عاشق مصطفیٰ ہیں رضا ہیں رضا، سنیوں کے پیشوا ہیں رضا ہیں رضا، رہبر و رہنما ہیں رضا ہیں رضا، صوفی باصفا ہیں رضا ہیں رضا، صاحب اتقا ہیں رضا ہیں رضا، خوب رو خوش ادا ہیں رضا ہیں رضا، دل برو دل ربا ہیں رضا ہیں رضا، عاشق اولیاء ہیں رضا ہیں رضا، زینت اتقیا ہیں رضا ہیں رضا، عالم باعمل ہیں رضا ہیں رضا، مفتی بے بدل ہیں رضا ہیں رضا۔